السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوک اینڈ ایٹ ود نمرا۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع۔ یہاں سے میں نے صبح بریک فاسٹ سے ولاگ سٹارٹ کیا تھا۔ آج پھر میں بنا رہی تھی اپنے لیے فرینچ ٹوسٹ۔ آپ نے کہنا روز فرینچ ٹوسٹ ہی کھاتی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بیچ میں چینج کرتی رہتی ہوں۔ لیکن ویسے اتفاقاً طور پر میں آج کا ولاگ بھی وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں جب میں فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی۔ تو لاسٹ ویڈیو میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو میں نے شوگر فری جیم یوز کیا ہے اس کی کیلوریز کیا ہوں گی اور یہ کہاں سے ملے گا۔ بیسیکلی یہ آپ کو گروسری اسٹور سے ملے گا، جہاں سے سپر مارٹ ہوتے ہیں، جہاں سے آپ جو نارملی جیم وغیرہ یوز کرتے ہیں وہیں سے ملے گا۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ بالکل کیلری فری ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے 0 کیلری۔ تو جس چیز کے اوپر 0 کیلری لکھا ہو آلریڈی وہ کیلری فری ہوتا ہے۔ اس میں آرٹیفیشیل سویٹنر ڈالے جاتے ہیں، شوگر نہیں ڈالی جاتی، اس وجہ سے تھوڑا سا سویٹ بھی ہوتا ہے اور کیلریز بھی اس کی بالکل 0 ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے فرینچ ٹوسٹ بنا لیا تھا۔ فرینچ ٹوسٹ بنانے کے بعد میں نے اس کے اوپر جیم لگا دیا تھا اور اس کے بعد اب میں کرنے لگی تھی بریک فاسٹ۔ تو جی بریک فاسٹ میں نے کر لیا ہے۔ اب میں بنانے لگی تھی چائے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ میرے جو پرانے ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے چائے کتنی زیادہ پسند ہے، اکثر میری انسٹاگرام کی سٹوریز پہ بھی لگی ہوتی ہے۔ تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ چائے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں، یعنی کہ چائے کی ریسپی بھی دیں۔ چائے کی بیسیکلی وہی ریسپی ہے جو سب بناتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کس طریقے سے چائے بناتی ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ½ کپ پانی لیا ہے، اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس میں ½ ٹی اسپون میں نے پتی کا ایڈ کر دیا تھا، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، ہمارے گھر میں آتی ہے ٹپال تیز دم، میں نے وہ والی یوز کی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں جب اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں 2 الائچی ڈال دی تھی، تھوڑی سی سونف ڈال دی تھی۔ شوگر میں نہیں ڈال کیونکہ میں شوگر فری لیتی ہوں، شوگر انٹیک نہیں کرتی، مجھے میٹھی چائے بالکل نہیں پسند۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو تھوڑا بہت اگر ہلکا پھلکا سویٹنر ڈالنا ہو تو میں سکرول یا کینڈل وغیرہ یا اسٹیویا ایڈ کر لیتی ہوں، ادروائز میں شوگر ایڈ نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد میں نے 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں دودھ ایڈ کیا اور سلو فلیم کر کے اس کو اچھے سے پھینٹا ہے۔ جب دودھ اچھے سے پھینٹ جائے یعنی کہ چائے میں کلر آ جائے تو آپ نے اس کی میڈیم فلیم کر دینی اور اس کو 5 منٹ پکنے دینا ہے۔ ہماری چائے جو ہے وہ بالکل زبردستی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو میں دوبارہ سے پھر کسی دن ڈیٹیل میں اس کی ویڈیو شیئر کر دوں گی۔ ادروائز میرا یہی طریقہ چائے بنانے کا۔ آپ لوگ کیسے بناتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ دے جی چلوں، یہاں پر ہم لگانے لگے تھے ونٹر ویجیٹیبلز، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے سپتمبر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سپتمبر کے سٹارٹ میں جو سبزیاں ہیں سردیوں والی وہ لگا دی جاتی ہیں، تو گرمیوں والی جو ہیں وہ تو آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں، بس تھوڑے سے بینگن کے 1-2 پودے رہ گئے ہیں اور بھنڈی رہ گئی ہے تھوڑی بہت، باقی سب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر کچھ بیج تھے جو سردیوں والے تھے، جس میں شلجم ہے، مولی ہے اور یہ مونگرا ہے، شاید سلاد پتہ ہے اور چقندر ہے، میتھی کا بیج ہے اور ساگ ہے، پالک ہے جو کہ سردیوں کی موسٹ فیوریٹ ڈش ہے۔ ساگ اور پالک، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا پنجابی نہیں ہوگا اسپیشلی جو ساگ اور پالک نہ کھاتا ہو۔ اور یہاں پر یہ مولی کے بیج سے، یہ تھوڑے سے کم ہیں، ابھی مولی کے بیج اور لے کے آئیں گے کیونکہ مجھے جو ہے نا بیسیکلی مولی کے پراٹھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو میں نے اس دفعہ کہا ہے کہ آپ نے ڈبل لگانی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لگائی تھی 1 کیاری لگائی تھی مولی کی، تو میں نے کہا اس دفعہ 2 لگانی ہے، وہ جلدی ختم ہو گئی۔ زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے۔ اب تھوڑے سے بیج اور آئیں گے، تو اب جیسے ان کو لگا دیا جائے گا تھوڑی بہت اپڈیٹ ہوگی، وہ جو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو یہاں پر جی مجھے کچھ ریسیو ہوئے تھے پارسل جو کہ میں نے آن لائن آرڈر کیے ہوئے تھے، بالکل بھی یہ اسپانسر نہیں ہے۔ یہ پارسل جو ہے وہ ایک میرا پارسل تھا جس میں سفائر کا میں نے ایک ڈریس آرڈر کیا تھا، ابھی میں نے اس کو اوپن نہیں کیا، اوپن کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ جو ہے وہ سوک مال کا تھا جو کہ لگژری مین سوٹنگ تھے، اور یہ 3 ڈریس تھے، شاید 3 ڈریس تھے جو کہ مین سوٹنگ میں تھے۔ اور مجھے ماما نے منع کیا تھا کہ اس کو اپنے بلاگ میں ایڈ نہیں کرنا، لیکن میں نے کہا چلے میں اوپر سے باکس دکھا دیتی ہوں، اندر سے کھول کے نہیں دکھاتی کیونکہ یہ میرے نہیں تھے۔ اگر میرے ہوتے تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی۔ یہ ایکچولی پاپا کے اور بھائیوں کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈریس نہیں دکھانے تم نے، تو میں نے کہا چلیں جس کو نہیں پسند میں کیوں اس کی چیز دکھاؤں، اسی وجہ سے پھر میں نے پورا نہیں کھولا، بس تھوڑا سا اوپر سے دکھا دیا، باقی اب آگے خود آپ سمجھدار۔ تو یہاں پر جی یہ ہو چکا تھا رات کا ٹائم اور میں آ گئی تھی کچن میں۔ میں بنانے لگی تھی اپنے لیے پاستا بہت ڈیفرنٹ ورائٹیز میں بنتا ہے، میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز میں شیئر بھی کیا ہے۔ تو آج میں بنا رہی تھی 1 پاٹ پاستا، یعنی کہ ایک ہی پاٹ میں پاستا بن جائے، لیدا نہیں، اور بالکل سنگل سرونگ ہے، میں اپنے لیے ہی بنا رہی ہوں، کسی اور نے کھانا نہیں تھا، تو اس وجہ سے پھر میں تھوڑا سا ہی بنا رہی تھی۔ یہاں پر میں نے تقریباً 100 سے 150 گرام چکن لیا تھا، اس میں 2 ٹیبل اسپون دہی ایڈ کیا اور تکہ مسالہ ایڈ کر کے اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا 1 چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے، اس
اس کو سافٹ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس گھر میں اس وقت کوئی اور ویجیٹیبلس نہیں تھی. ویسے تو میں شملہ مرچ بند گوبھی سارا کچھ ڈالتی ہوں, وہ نہیں تھا اس وقت, تو بس پھر میں نے اکیلا پیاز ہی سافٹ کیا ہے. پیاز کو سافٹ کرنے کے بعد چکن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے. اب چکن میں دہی ڈالا ہوا ہے تو چکن اپنا پانی چھوڑے گا, تو ہم نے چکن کو اتنا کوک کر لینا ہے کہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی, چکن کا پانی جو ہے وہ سارا ڈرائی ہو جائے اور جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں اور چکن جو ہے وہ بھی پک جائے. تو جب بالکل مسالہ جو ہے نا وہ بھون جائے گا, تو یہاں پر میں نے پاستا جو ہے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا, 1 کپ ہی پاستا تھا. تھوڑے سے ایلوپینوز اور اولیوز پڑے ہوئے تھے میرے پاس, وہ میں نے تھوڑے سے ڈال دیے کیونکہ اس سے کھٹا کھٹا سا فلیور آتا ہے. تو جب یہ مسالہ بھون جائے گا تھوڑی سی اس میں ہم سویا سوس ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلاتے جانا. یہاں پر نا نیچے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے ہاتھ جو ہے وہ بالکل سلو کر دی ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا پاستا, اور پاستا کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں جو بھی شیپ ہو. میرے پاس یہ میکرونی پڑی ہوئی تھی اور تھی بھی اتنی ہی, ہاف پیکٹ تھا جو کہ 1 کپ کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے, تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے. یہاں پر پاستا ایڈ کر دیں گے. پاستا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی گارلک ساس, کیونکہ مجھے چلی گارلک ساس زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر ٹو کیچپ. کیچپ سے نا میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے, اس وجہ سے میں کیچپ نہیں ایڈ کرتی. میں جب بھی کسی بھی چیز میں کیچپ ایڈ کرنا ہو نا تو میں چلی گارلک ساس ایڈ کرتی ہوں, تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی. اور آپ چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پر وائٹ ساس بنا کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں نے وائٹ ساس نہیں ایڈ کی کیونکہ وہ کیلریز زیادہ ہو جانی تھی اور آپ کو پتہ ہے پھر وہ ویٹ بھی گین کرتی ہے, اس وجہ سے میں نے اس میں وائٹ ساس ایڈ کی. میں نے اس میں صرف تھوڑی سی چکن اسٹاک ایڈ کی ہے, یا چکن اسٹاک نہ ہو تو سمپل پانی ایڈ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھے سے تھوڑی سی گریوی ٹائپ بن جائے گی. اور لاسٹ میں بالکل ایڈ کروں گی یہاں پر مکسڈ ہرب, جو کہ نکالتے ہوئے مجھ سے تھوڑی سی گر گئی تھی, نیو پیکٹ تھا بالکل. اور یہاں پر ویسے تو میں اوریگانوز ایڈ کرتی ہوں, اوریگانو تھے نہیں تو میں نے اس میں اس وجہ سے مکسڈ ہرب ایڈ کر دیے. دونوں سیم ہی چیزیں, بیسیکلی یہ اٹالین ہربس ہوتی ہیں کیونکہ یہ ریسپیز جو ہیں وہ زیادہ تر اٹالینز ہوتی ہیں, اس وجہ سے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے اس میں. تو لاسٹ پہ بالکل لاسٹ پہ جب پک چکے ہیں سب چیز, گریوی خشک ہو چکی ہے, تو ایلوپینوز اور اولیو جو ہیں وہ ہم ڈال دیں گے. تو ہماری جو میکرونی ہے یعنی کہ 1 پاٹ پاستا ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر چیز کی لیئر لگا دیں یا چیز ساس ڈال دیں, وہ آپ کی اپنی مرضی, آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی ساس ایڈ کر سکتے ہیں. میں ایک ہی پلیٹ میں نے بنائی ہے, یعنی کہ سنگل سرونگ بنائی تھی, اور یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ میں اب انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ہی کھانی تھی اور کسی کو کھانی نہیں تھی. بیسیکلی ہم 3 بہن بھائی ہیں اور ہم لوگ تینوں ہی کھاتے ہیں, باقی بڑا کوئی کھاتا نہیں ہے, تو بھائی دونوں میرے گھر پہ نہیں تھے, تو پھر میں نے اپنے لیے بنا لی اتنی سی. باقی سب نے آج جو ہے وہ بھنڈی کھائی تھی, مجھے بھنڈی بالکل نہیں پسند تھی, اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلے میں یہ بنا لیتی. 1000 years later. تو یہ تھا جی نیکسٹ ڈے, اور یہاں پر میرا بھائی جو ہے وہ بنا رہا تھا ایک اور پینٹنگ. لاسٹ پینٹنگ میں آپ نے کافی اچھا رسپانس دیا, میں نے آپ سب کے کمنٹس پڑھے ہیں, جنہوں نے انسٹاگرام کی سٹوریز پہ مینشن کیا یا جنہوں نے انسٹاگرام کی سٹوریز پہ لائک کمنٹ دیے ہیں, وہ بھی میں نے سارے پڑھے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ایکریلک پینٹ میں آپ کو شو کروا رہی تھی جو کہ میں نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوریز میں لگایا تھا کہ میں نے کس پیج سے آرڈر کیا تھا ایکریلک پینٹ, اور بہت اچھا ان کا رسپانس رہا ہے. پروڈکٹ سروس بھی بہت اچھی تھی اور کسٹمر سروس بھی بہت زیادہ اچھی تھی. اور یہاں پر انہی کا وائٹ جو کلر ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اب میں ساری آپ لوگوں کو ویڈیو تو نہیں دکھاؤں گی کہ وہ کیا بنا رہا ہے اور کس طریقے سے بنا رہا ہے, ورنہ پھر نیکسٹ ٹائم اس نے مجھے ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنے دینی. اور لاسٹ پہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ کس طرح کی پینٹنگ بنی ہے. اور جب ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوتے ہوتے لیٹ ہو چکی ہے, لیکن جب اس نے بنائی تھی تو اس نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ اس کی ویڈیوز اور پکچرز پوسٹ کی تھی جو کہ بالکل سیل آؤٹ ہو چکی ہیں. ویسے تو ہم نے یہ اپنے گھر کے لیے بنائی تھی. میں نے اسے کہا تھا کہ جو مین لوبی ہے ہماری انٹرنس ہے وہاں کی نا ایک وال بالکل ایمپٹی تھی, تو ہم نے کہا وہاں کے لیے کچھ کینوس پینٹنگ بناتے ہیں. تو یہ کیلیگرافی بیسیکلی اس نے کی ہے, اللہ کا نام ہے, محمد کا نام ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پینٹنگ تھی, 3 پینٹنگ ٹوٹل بنائی ہیں, وہاں پر 3 کی جگہ تھی. تو لیکن یہ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں. اب ہم اسی کو دوبارہ سے نیو بنا رہے ہیں جو کہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں. اور جیسے وہ کمپلیٹ ہو گئیں اور اس کو کہاں پر پوسٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کہاں پر وال پہ لگایا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کروں گی. تو یہاں پر دیکھیں جی, آپ نفاست دیکھ سکتے ہیں اور شائننگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے. اور اگر کسی کو چاہیے ہو یا کسی نے بنوانی ہو, میں اپنے بھائی کا انسٹاگرام ہینڈل بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی, اور میرا انسٹاگرام ہینڈل آلریڈی ڈسکرپشن باکس میں ہے. آپ لوگ جا کے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا میرے بھائی سے بھی کر سکتے ہیں. دونوں پیجز پہ آپ کو رسپانس مل جائے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں, بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں, اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو لازمی فالو کر دیں. وہاں پر دن بدن جو ہیں وہ میری سٹوریز آتی رہتی ہیں. اور یہاں پر کچھ نیو پینٹنگز آرڈر آئے ہوئے ہیں جن کو بنا کے ابھی دینا ہے, اور ان کے لیے تھوڑی بہت شاپنگ میرا بھائی کر کے آیا تھا. اس نے کچھ کینوس
کینوس لیے ہیں جو کہ ابھی اس نے بنا کے دینی ہے. پینٹنگس کو آرڈر ملے ہوئے ہیں, تو جیسے جیسے وہ کمپلیٹ ہوں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی کس طرح کی پینٹنگس بنیں گی. تو اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت, آج کا ولاگ جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اور اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے, اور انسٹاگرام کو لازماً آپ نے فالو کر لینا. تھینک یو, اللہ حافظ.